الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واستمام الدعاء إمام زمان عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا ومعينا حتى نسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعرہ الصلوات گفتگو اس مقام تک پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے متعین کردہ ولایت کو جو نہ مانے تو اولو العزم نبی کا بیٹا بھی ہو تب بھی ہلاک ہو جائے گا، یا لفظ یوں کہوں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تب بھی بد انجام ہوگا، اور اگر کوئی اس ولایت کو مان لے تو وہ عیسائی بھی ہو تب بھی علیہ السلام ہوگا۔ وہب قلبی علیہ السلام عیسائی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس ولایت کو قبول کر لیا اب علیہ السلام ہے۔ اب ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و برداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین۔ تمام شہیدان کربلا کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ اے شہیدان کربلا آپ پر قربان ہو جائیں، جس میں وہ وہب بھی شامل ہیں کہ جو 17 دن پہلے مسلمان ہوئے، 17 دن پہلے، لیکن وہ مسلمان کہ جس کا امام حسین ہے۔ مل کے سلوات دیتے ہیں یہاں سے وہاں تک مولا حسین علیہ السلام۔ مقام ثعلبیہ پر جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان پہنچا تھا
تو امام نے دیکھا کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اب امام مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ یہ مرض کر چکا ہوں. اچھا یہ جو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک سرٹن زمانے تک، ایک مخصوص متعین مدت تک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں. نہ، جب تک یہ سارا نظام تکوین باقی ہے، امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں. بلکہ ایک حدیث ہے، میں کبھی اس کو ریفرنس کے ساتھ آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، کہ حتیٰ میدان محشر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، 1000. ان 1000 میں سے ہم اہل بیت سب ملا کر ایک صف کی شفاعت کریں گے. 999 کی شفاعت اکیلے حسین بن علی کریں گے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا نعمت عظمیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. نعمت عظمیٰ ہے واقعاً یہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ساری نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں. یہ وہ نعمت عظمیٰ. بچوں کے لیے ایک مثال دو، دیکھیں ماچس کی ڈبیا ہے نا، وہ 1 روپے کی ہوگی شاید، لیکن اگر اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے تو وہ ڈبیا پھر 1 روپے کی نہیں ہے، وہ 10 کروڑ کی ہے. ہمارے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، خاطی انسان ہیں، لیکن چونکہ اس 1 روپے کے ڈبیا میں حسین ابن علی کی ولایت اور محبت ہے، چونکہ حسین کی ولایت ہے، ہاں چونکہ حسین کے بابا کی ولایت ہے اس قلب میں، لہذا اس قلب کی حیثیت، اس وجود کی حیثیت ہے، ہمارے اپنے وجود کی حیثیت نہیں. حتیٰ اس کی اعلیٰ ترین مثال آپ یہی شہیدان کربلا کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. اس کا کیا مطلب ہے؟ سلام و ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آپ پر. آپ نے ہزاروں مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھی ہے انشاءاللہ، اور پڑھتے رہنا چاہیے. خود جو زیارت عاشورہ کو 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، ایک تو وہ پورا طریقہ کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الاصابۃ التي جاہدت الحسین وشاعت وبایت وتابت على قتل اللہم لعنهم جميعا. اسے 100 مرتبہ پڑھیں. لیکن اگر فقط آخری فقرہ اللہم لعنهم جميعا اسے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ زیارت عاشورہ کا جو پورا ثواب ہے، 100 مرتبہ والا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اسی طریقے سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ فقرہ 100 مرتبہ پڑھیں. اگر ہو سکے تو عشرہ محرم حرام میں کم از کم 1 مرتبہ اس 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، 1 مرتبہ کم از کم. امام نے ضمانت لی ہوئی ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس زیارت کو سنا ہے اپنے بابا سے اس ضمانت کے ساتھ، کہ امام باقر نے کہا کہ میں نے اس زیارت کو سنا اپنے بابا سے اس ضمانت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے بابا یعنی خود امام حسین علیہ السلام سے ضمانت کے ساتھ، کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے ضمانت کے ساتھ، کہ انہوں نے رسول اللہ سے ضمانت کے ساتھ، کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے بیان. سبحان اللہ. اب یہ بنتا ہے یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حسینی صلوات بھیجے آپ محمد. ہماری گفتگو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت.
نبوت کے اہل بیت کیا پنجتن پاک کی آخری فرد امام حسین علیہ السلام. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ مثال میں نے دی ماجس کی ڈبیا، اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا. میں نے کہا ہمارے وجود کی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر حسین کی محبت ہے، اس حسین کی محبت کی وجہ سے اس وجود کی حیثیت ہے. اور میں آپ کو شہیدان کربلا کی مثال دے رہا تھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ کے بعد کا فقرہ کیا ہے؟ وعلی الارواح التی حلت بفنائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام و امام حسین پر اور ان ارواح پر. وعلی الارواح، کون سی ارواح؟ التی حلت بفنائک، وہ ارواح کے جو اے حسین آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئی. تحلیل ہو گئی یعنی جن کا اپنا وجود ختم ہو گیا آپ کے آستانے پر آ کر. بس اس سے اچھا اور بہتر لفظ ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ زیارت عاشورہ خود حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. حدیث قدسی ہے زیارت عاشورہ، اس بات ذہن میں رکھیے گا. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام کہ جو قرآن کا حصہ نہ ہو، وہ ہے حدیث قدسی. یعنی ہے اللہ ہی کا کلام لیکن جو قرآن کا جز بن جائے اسے ہم قرآن کہیں گے، جو قرآن کا جز نہ بن سکے اسے ہم حدیث قدسی کہیں گے. ہے اللہ ہی کی طرف سے. کاش میری بات پہنچ سکے. بس حدیث قدسی اور قرآن میں ویسا ہی فرق ہے جو حسین اور عباس میں فرق ہے. حسین قرآن ہے، عباس حدیث قدسی ہے. سمجھ سبحان اللہ. ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. یہ ان ارواح پہ سلام ہے جو آپ کے آستانے پر آ کر فنا ہو گئی، ختم ہو گئی. حبیب ابن مظاہر امام حسین اسلام کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئے. حبیب نے کہا کہ میرا اپنا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے وہ حسین. آپ کو یہ ان کی وصیت میں ملے گا. حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جب شہادت کا وقت قریب ہے تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہے اور حبیب ابن مظاہر ان کے ساتھ ہیں. تو دوست ہیں، کوفہ میں رہنے والے ہیں. تو حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن اوسجہ، اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ مجھے تمہارے بعد اور کوئی لمبی زندگی گزارنی تو میں تم سے کہتا تفصیل سے وصیت کرو، لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارے پیچھے مجھے بھی آنا ہے. لیکن اگر دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی کسک ہے تو کہہ دو مجھ سے، دل میں نہ رکھو، وصیت کر دو. وصیت کرنا خود بھی ایک کبھی واجب کبھی مستحب عمل ہے. اور تمہاری زوجہ بھی خیمے میں ہے، ایک بچہ بھی ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہو کہہ دو. تو حضرت مسلم نے اوسجہ نے کیا وصیت کی؟ نہ زوجہ کے لیے کچھ کہا نہ بچے کے لیے کچھ کہا. کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بلند فرمائے، امام حسین السلام کی طرف اشارہ کیا کہ حبیب وصیت نہ اپنے خاندان کے لیے نہ بچے کے لیے، اسی کا بحاظ الامام، یہ ہے حسین کے آستانے پر آ کر فنا ہو جانا. ہاں میں وصیت کر رہا ہوں اس امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. اس امام کا ساتھ، اس کا بحاظ الامام، میں تو وصیت کر رہا ہوں اس امام کے لیے، ان کے لیے. تو وہب کو امام علیہ السلام روکا. کیوں؟ وہب جب ثعلبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، میں نے کہا اگر ولایت کو قبول کر لے تو عیسائی بھی علیہ السلام ہے. ذہن میں آپ کا جملہ. امام اس خیمے کے قریب گئے، ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک جوان خاتون خیمے کے اندر ہے. امام علیہ السلام اپنے علم غیب سے دیکھے سب جانتے ہیں، لیکن واقعات اس طرح سے ہیں کہ امام نے کنورزیشن کیا. امام نے کہا تم کون ہو، یہاں پر کیوں قیام کیا ہوا ہے؟ وہ جو بوڑھی خاتون تھی جن کا نام قمر ہے، وہاب کی والدہ، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا، یہاں پانی نہیں ہے، میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا. امام علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہوا. کہ جب تمہارا بیٹا واپس آئے تو اس سے یہ کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسا آیا، ہو سکے تو مدد کے لیے پہنچے. میں نے کسی کتاب میں اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں وہ نہیں پڑھا، لیکن میرا گمان یہ، چونکہ وہ کرسچن ہے، جب قمر نے یہ سنا، وہ خود بوڑھی عورت ہے نا، کہ اچھا مسلمانوں کے رسول کا نواسا،
تو اس نے فوراً یہ سوچا ہوگا یہ تو وہی حسین ہے کہ جو میرے بزرگوں کے سامنے مباہلے میں آیا تھا. ہاں مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا نا, تو جب کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مباہلہ ہوا ہے تو سارے عالم میں جہاں پر جو کرسچنز رہتے تھے, عیسائی رہتے تھے, ان تک خبر پہنچی کہ بھائی پنجتن آئے تھے, حضور مسلمانوں کے رسول اپنے خانوادے کو لے کر آئے تو ان میں حسین بھی تھے. تو یقیناً اس نے وہاں سے وہ ریلیٹ کیا ہوگا کہ یہ تو وہی حسین ہے کہ جو اس وقت اس نبی کی گود میں آئے تھے. انہوں نے کہا ہے مدد کے لیے. اب وہی بات, زندگی گزری ہے مسیحیت پر, لیکن حسین کی نصرت کے لیے نفس کی طہارت چاہیے, خون کی شرافت چاہیے, چاہے کہیں سے بھی ہے انسان. ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے مدد کے لیے. سبحان اللہ, انسان بدل جاتا ہے, واقعہ بدل جاتا ہے. تو وہ پہنچے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں, مسلمان ہوئے. ابھی ازدواج ہوا تھا, اس کے بعد وہب کی شہادت ہوئی. تو یہ کیا ہے, خدا کی قسم عجیب شہادت ہے کہ زوجہ وہب نے آ کر یہ کہا تھا کہ مولا حسین میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب یہ وہب میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ ان سے یہ وعدہ لیں کہ اب یہ جنت میں پہنچیں گے تو مجھ سے پہلے نہ جائیں جنت میں, مجھے ساتھ لے کر جائیں. کیا زوجہ کی تمنا ہے. ہاں الہی رشتہ ہے, الہی رشتہ. دنیا کے چھوٹے چھوٹے رشتوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر دنیا کے معاملات میں انسان گم ہو کے رہ جائے. ہاں خدا کی قسم آئیڈیل ایک خانوادہ ہے نا, وہ یہ ہے. ویسٹ اس وقت بغیر ایگزیجوریشن کے میں کہہ رہا ہوں, فیملی اسٹرکچر تو تباہ و برباد ہو گیا ہوا. میں اپنی کمیونٹیز کی بات نہیں کر رہا, لیکن ویسے ان جنرل بغیر نکاح کے نعوذ باللہ رہنا ساتھ میں, یہ بڑی کامن بات ہو گئی. یعنی اب تو جو معاملہ ہو گیا کہ ہم جنس پرستی اور جو کچھ معاملات آگے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں, تو اب تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہوں, چاہے بغیر نکاح کے بھی رہ رہے تھے تو وہ بھی غنیمت تھی. اب حالات یہ ہو گئے کہ جس طرح کے معاملات آگے جا رہے ہیں. اسلام نے ہمیں تصور دیا کہ کاش شوہر اور زوجہ فقط دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں, دونوں مل کر رضائے پروردگار کے لیے جئیں, دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہوں. تو زوجہ وہب نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے جب تک کہ مجھے ساتھ لے کے نہ جائے. ایک بات. اور پھر ماں کے سامنے ان ظالموں نے وہب کا سر کاٹ دیا تھا, اس کی اپنی تاریخ ہے بالکل. اور وہیں پر ماں نے اس سر کو چوما اور وہیں پر رکھ کر کہا کہ میں نے حسین کی بارگاہ میں فدیہ کیا, میں سر نہیں اٹھاؤں گی. 17 دن پہلے مسلمان ہونے والی کی کیفیت آپ نے. بات یہ کہ فقط مسلمان نہیں ہوئی, حسین کی ولایت کو دل میں رکھ کے مسلمان ہوئے. ہاں یہ معاملہ ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دولت عطا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی, جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے بت شکن. کل میں نے بتوں کی تھوڑی سی تاریخ پڑھی تھی آپ کے سامنے. اب ساری اولاد ابراہیم جو اپنے آپ کو کہتی رہے کہ ہم بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں, وہ سب ابراہیمی نہیں ہیں. دیکھو بت شکن کون ہے اس میں سے. تو ابو طالب کا بیٹا تھا بت شکن, ابو طالب کا بیٹا ہے بت شکن. لہٰذا چونکہ بت شکنی کی ہے علی بن ابی طالب نے, تو ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم کہتے تھے جو میرا اتباع کرے وہ منیت پر ہے. اس لیے رسول اللہ نے جب مولا علی کو شانوں پر بلند کیا اور علی نے بت توڑے, تو اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی انت منی وانا منک. وہ منیت کی سند رسول اللہ نے اس وقت دی کہ اے علی آپ مجھ سے ہیں, میں آپ سے ہوں. یہ منیت کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. کتاب البخاری میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ 3 حدیثیں. بڑے محتاط تھے وہ, 7 لاکھ حدیثیں دیکھی انہوں نے, اور اس میں مولا علی کی فضائل کی 3 حدیثیں ملی, اور وہ 3 انہوں نے شامل کر دی. بہت احتیاط سے کام لیا, 3 حدیثیں شامل ہو گئیں فقط. اس میں ایک حدیث منیت, یا علی انت منی وانا منک, یہ کتاب البخاری میں. دوسری حدیث رعیت, لأوتین الرعیت غدا رجلا, کل علم دوں گا. کل علم دوں گا. اور تیسری حدیث منزلت, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہیں فقط 3 حدیثیں, ان میں سے ایک بھی ہوتی نا تو کافی تھی. علی کو امام ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ہوتی تو کافی تھی. اللہ نے ایسا انتخاب کروایا.
خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، فرمایا خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا کہنا ہے؟ فرمایا خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، ایسا امام نہ اولین میں کسی کو نصیب ہوا نہ آخرین میں کسی کو نصیب ہوا۔ فرمایا خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک اور آیت پڑھ دوں، آپ کی اجازت ہے؟ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دلوں میں بغض علی، ہم جنت کا جنون، انا للہ، وہ اپنے ایمان پر انا للہ پڑھ لے، جس کے دل میں بغض علی آ جائے۔ اس لیے، اور یہ بغض علی میں اس سے مراد، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا شاہد ہے، میری مراد برادر اہل سنت نہیں ہے یہاں پر، وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ناصبی ٹولہ کے جس کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم نعوذ باللہ اپنے بچوں کا نام یزید بھی رکھیں۔ مولوی صاحب تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ یزید نام رکھنے میں کیا رہا ہے، ہاں جرأت کریں، بچے کا نام رکھیں، اسکول جائے گا تو لوگ کہیں گے یزید آ رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کر کہیں گے یزید کا باپ آ رہا ہے۔ تو امام بخاری انہوں نے جو حدیث لکھی اس میں سے ایک ہے حدیث منیت، اے علی آپ مجھ سے میں آپ سے ہوں۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ علی بت شکن تھے۔ جب علی نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بتوں کو توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، تو حضور نے اسے دہرایا وہاں پر کہ علی چونکہ آپ نے ابراہیم کا اتباع کیا بت شکنی میں، جبکہ وہ جو بت شکنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں ایک بڑا بت انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جانتے ہیں، اس کے اوپر کلہاڑا لٹکا دیا تھا، اور جب وہ شہر والے واپس پلٹے انہوں نے دیکھا سارے چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے، تو یہ کس نے توڑے؟ ایک جوان تھا یہاں پر، تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے؟ کہ وہ جو بڑھے کے اوپر کلہاڑا لٹک رہا ہے، پوچھ لو اس سے۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ وہ خود اپنے اندر ریفلیکٹ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم واقعی کسے ہم خدا مان رہے ہیں، کس کی پرستش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے۔ ہاں ہمیں پتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے ہل بھی نہیں سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوڑ دیا تھا اس وقت۔ تو مولا علی علیہ السلام اس وقت تاریخوں میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں سے حضور مکرم نے کہا کہ کوئی آئے، تو چونکہ ان سب کو یہ خطرہ تھا، ایک تو یہ کہ ان میں سے پرانے بعض بت پرست رہ چکے تھے، تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے وہ بت کیسے توڑیں گے جس کو ہم نے پوچھتے رہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بت توڑے تو ربیعہ اور مضر یہ جو قبیلہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری جو شاخیں اور قبیلے ہیں، ان کے جو اپنے اپنے بت ہیں، تو دشمنیاں ہماری نسلوں تک جائیں گی۔ علی ابن ابی طالب سے دشمنی کیوں ہے؟
مولا علی کا نہج البلاغہ میں فقرہ موجود ہے کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے کلیجوں کو چیر دیا اور ربیہ اور مضر کے بڑے بڑے بتوں کو پاش پاش کر دیا. تو یہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، تو اب یہ دشمنی تو جائے گی ربیہ اور مضر کے ماننے والوں کی، اور اس کی جو آل کی جو دشمنی تھی وہ مولا علیہ السلام تک رہی. اس لیے اب یہاں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ایک ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ بت شکنی کی ہے، دوش رسالت پر بلند ہوئے ہیں، وہ تو کیا ہی کہنا. ہم مولا علی علیہ السلام کے ایک ادنا سے ماننے والے ہیں. حافظ نے فارسی زبان کا ایک شعر کہا ہے کہ اگر تم بت پرست نہیں بھی ہو تو خیال رکھنا کہ کہیں خود پرست نہ بن جاؤ. خیال رکھنا کہ کہیں خود پرست نہ بن جاؤ، اس لیے کہ خود پرستی بھی بت پرستی سے کم نہیں ہے. یہ جو اندر کے بت ہیں بہت سے، کبھی ایگو ہے، کبھی کسی کی شہرت کا بت ہے، کبھی مرد ہونے کی حیثیت سے بھی ایک بت ہے، کبھی گھر کا بڑا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، کبھی ساس کے دل میں، کبھی بہو کے دل میں، ان سارے رشتہ داروں یہ جو سب معاملات ہوتے ہیں کیا ہے؟ یہ کبھی اندر جو خود پرستی ہے نا، جو میں نے کہہ دیا وہ. ان بتوں کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے، یہ خود ہی ہم خود پرستی کو ختم کریں گے. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ کو اندر سے کسی نے اپنے نفس کو مارا ہے، اس نے اپنے صحیح دشمن کو مارا ہے. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو، ویل فش. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. ان چیزوں کو مارنے سے انسان بڑا نہیں بنتا. اپنے نفس کو اندر سے تو مارے. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. لاکھوں برس سجدے میں ہے، اندر انا ماری نہیں، ایگو ماری نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا کہ جھکو آدم کے سامنے، کہا نہیں میں تو اس سے بہتر ہوں. وہ لاکھوں برس کے سجدے کو کام کے نہیں رہے، اس لیے کہ سجدے میں خالی ظاہر ہے، دل سے نہیں جھکا ہوا انسان. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واہ کن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے بس. اس کے بعد تو یہ سجدہ ہے. یعنی نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ اپنا پورا جو مرکز ہے نا سجدے میں بالخصوص، ذرا غور کیجیے گا، میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نماز مومن کی معراج اور سجدہ ہے نماز کی معراج. کسی نے حضور مکرم سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. کتنی بڑی خواہش ہے. جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. تو ضروری نہیں کہ جو جنت میں پہنچ جائے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں. آپ کی بھی سب کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے کہا کہ ایک تو تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پھر فرمایا کہ لمبے سجدے کر کر میری مدد کرو اس بارے میں کہ تم میرے ساتھ ہو. طول سجدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طول سجود، تو اگر آپ نماز میں طول سجود، ظاہر ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھا لیں گے، لیکن دن میں کم از کم ایک لمبا سجدہ کریں. یہ اپنی عادت میں رکھیں. نماز آپ نے ختم کی، اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زبان میں گفتگو کریں، ایک لمبا سجدہ کم از کم دن میں. یہ حضور نے فرمایا کہ جب تم لمبا سجدہ کرو گے تو پھر تم میری مدد کر رہے ہو گے کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو. اور سجدے میں جائیں اور فرض کیجئے کہ آپ نے ظاہر گناہوں کی معافی ہے، نعمتوں کا شکر ہے، اور اگر انسان کچھ بھی نہ کہہ سکے کہ سجدے میں مولانا کیا کہوں اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے نعمتوں کا شکر بھی ادا کر دیا جتنا مجھے یاد آ رہی تھی، میں نے گناہوں سے معافی بھی مانگ لی. فرض کیجئے کہ کسی کے دل میں ہے کہ میں نے گناہوں سے معافی مانگ لی مولانا صاحب اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں سجدے میں کہ پروردگار اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. یہی کہتے ہیں اللہ سے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ہمیں امام کی ولایت سے قریب کرتے ہیں. ایک حدیث اور ذہن میں آ رہی ہے، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر ایک سلام بھیجے گا. امام غور کیجیے گا،
کسی نے امام سے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ ایریاز مثلا کراچی میں بھی ہیں کہ فلاں علاقے میں شیعہ بہت زیادہ ہیں. کہا مولا ہمارے علاقے میں کئی دور سے آیا تھا, کہتا مولا صاحب ہمارے علاقے میں آپ بہت شیعہ ہیں. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, جو وہاں پر غنی ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ بڑے شیعہ ہیں ہمارے علاقے میں, تو یہ تو بتاؤ کہ وہ جو فقراء ہیں غنی ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا نہیں یہ تو اتنا نہیں ہوتا. کہ اچھا یہ بتاؤ کیا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ خالی مالی مدد نہیں ہوتی, کئی مرتبہ یہ جو چیریٹی ہے یہ مالی مدد سے زیادہ افضل و بہتر ہے, کیونکہ ہم اپنا نفس مار کے کسی کو معاف کر رہے ہیں. فرض کیجیے خاص طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں گھر کے معاملات میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کتنا خوبصورت میرے مولا نے فرمایا ہے. ہمارا جو موضوع ہے اہل بیت النبوہ, ہی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ورنہ مجھے خزان العلم و منتہی الحلم پہ بھی بات کرنی ہے. علم کا خزانہ ہے اہل بیت, حلم کی انتہا ہے اہل بیت. مولا علی نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دوست کے لیے, اور یہاں پر آپ شریک حیات بھی شامل کر لیں کیونکہ وہ بھی ایک دوست کی طرح, تم اپنے دوست کے لیے اگر کوئی غلطی کرے اور وہ عذر پیش کرے تو عذر قبول کر لو. ایک تو یہ فرمایا, نہیں اس سے آگے علی ہی کہہ سکتے تھے, کہا عذر قبول کر لو, اور اگر کوئی وہ عذر پیش نہ کر سکے تو ایک عذر اس کے لیے تلاش کر لو. میں قربان اپنے مولا علی شیخ نبی طالب علیہ السلام, عذر تلاش کر. کیا حلم کی انتہا. البتہ اس کا مس یوز بھی کو نہ کرنا شروع کر دیں. کیا مولا نے فرمایا ہے کہ عذر قبول کرو اور عذر نہیں کرو تو عذر تلاش کرو, تو اب میں کچھ بھی کرتا رہوں. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, ہر چیز کے لیے صراط مستقیم ہے. امام نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا ایسا بھی نہیں ہے, کم ہے. امام نے فرمایا کہ بس پھر نہ کہو کہ تمہارے علاقے میں ہمارے بہت شیعہ ہیں. خالی شیعہ آبادی بنا لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا. ہاں وہ کردار, امام نے کہا کہ یہ کردار ہے اس کا یا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں سے وہاں تک ایک مل کر حسینی حیدری سلوات بھیجے گا اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ. ایک نعرہ حیدری کی عبادت انجام دے دیجیے گا انشاءاللہ. میرے خیال میں جتنی تعداد میں مومنین ہیں آپ اس سے بہتر صلوات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہے اس ولایت کو ماننے کا مطلب, اہل بیت النبوہ سے قربت کا مطلب یہ ساری صفات کو اپنانا ہے. ٹھیک بات میں تمام کر رہا ہوں آہستہ آہستہ, اس خاطر ہے کہ حضور مکرم نے ایک صحیح پیور اسٹریم دیا کہ دیکھو میرے بعد یہاں سے جب جڑے رہو گے علی سے تب وہ خالص دین ملے گا. مثال پیش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی لومڑی سے دین لے گا تو سمجھے گا کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. ہاں علی نبی طالب سے دین لوگے تو ویسا دین ہے کہ جیسے رسول اللہ سے تمہیں ملے گا. آپ کو یاد ہے تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ان کے کندھے پر بلی آ گئی تھی, بڑا وائرل ہوا تھا. کیا ہے مسلمان, مولانا کے کندھے پر بلی سب کو نظر آ جاتی ہے, رسول کے کندھے پر مولانا نظر نہیں آتا. اتنے وائرل ماشاءاللہ, کیا کہنے, ہیومن رائٹس اور یہ سب کچھ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے. مولانا کے کندھے پر بلی, وہ ہر مسلمان کو یاد ہے. نہیں میں تو واقعی ہارمونی کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جب بلی کا اتنا حق ہے اور اتنا احترام رکھا گیا تو جو اشرف موجودات ہے, ہاں اس نے امیر المومنین قائد الغر المحجلین کو اپنے شانوں پر بلند کیا. کیا یہ یاد رکھنے کے قابل شے نہیں ہے؟ سبحان اللہ, پورا ہوا خدا کا ارادہ قدیر میں, مولائیوں کو مل گیا مولا قدیر میں.
علی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں تو وہ جو ولایت کا اعلان تھا وہاں سے سارا دین ہے اور پیور دین ہے وہ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بات کو کل انشاءاللہ یہاں سے اور آگے بڑھائیں گے. یہ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کا صدقہ ہے. 4 اولادیں تھیں ابو طالب کی, 4 اولادیں یعنی 4 بیٹے, طالب, عقیل, جعفر, علی. اس ترتیب میں دیکھیں طالب جو تھے نا جن سے ان کی کنیت ہے ابو طالب, ان کے لیے ملتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو وہ مسلمانوں کے حق میں شاعری کر رہے تھے, ان کا ایک خاص حد تک مقام ہے. پھر عقیل کا ایک مقام ہے. عقیل کا مقام حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے عقیل سے محبت ہے 2 محبتوں کی وجہ سے. یہ حدیث میں حضور نے کہا ایک تو یہ کہ ابو طالب کو عقیل سے بہت محبت تھی, چونکہ مجھے آج عقیل کے فرزند کا ذکر کرنا ہے شہادت کی منزل پر, تو میں تمہید بنا رہا ہوں. تو عقیل سے محبت ہے مجھے, اس لیے حضور نے فرمایا حبین, 2 محبتوں کی وجہ سے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے. یا علامہ مجلسی نے لکھا یہ خود ایمان ابو طالب علیہ السلام پر دلیل ہے کہ حضور نے کہا کہ میری محبت تابع ہے ابو طالب کی محبت کے, کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے لہٰذا میں کرتا ہوں محبت. کیونکہ جب قحط آیا تھا نا تو اس وقت لوگ ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو اپنے اپنے گھر لے گئے تھے کیونکہ فقر کا زمانہ تھا. تو مولا علی کو جیسے رسول اللہ لے گئے, اس طرح سے جعفر کو کوئی لے گیا. عقیل کو کسی کو نہیں دیا تھا ابو طالب نے, عقیل کے لیے کہا تھا کہ میں پالوں گا خود. تو خاص حضرت ابو طالب کو محبت تھی عقیل سے, تو عقیل کا ایک خاص مقام ہے. حضور نے کہا کہ ایک تو محبت مجھے اس لیے ہے کہ ابو طالب کو محبت تھی, دوسرا مولا علی سے کہا کہ عقیل کا بیٹا اے علی آپ کے بیٹے کی محبت میں قتل ہوگا, اس لیے مجھے محبت ہے عقیل سے. یہ حضور مکرم نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا جب حضرت مسلم نے عقیل کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. کہا کہ آپ کے بیٹے کی محبت میں عقیل کا بیٹا مارا جائے گا, مسلم ابن عقیل. سبحان اللہ. تو عقیل کا خاص مقام. جعفر کا ان کا ایک اور مقام ہے, جعفر طیار. یاد رکھیے گا کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے نا, تو چاہے وہ کربلا میں امام حسین ہو, چاہے شام میں امام سجاد علیہ السلام ہو, کوئی خطبہ آپ دیکھ لیں جہاں اہل بیت کے تعارف کی بات ہے شروع ہوتا ہے ہم رسول اللہ کی اولاد میں, پھر مولا علی, بی بی فاطمہ, حضرت حمزہ, حضرت جعفر, حسنین کریمین, یہ ہے اہل بیت. تو وہاں امام زین العابدین نے بھی فرمایا تھا کہ طیار, جعفر طیار ہم میں سے ہیں. جعفر طیار کا بہت عظیم الشان مقام ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جعفر طیار کو پر عطا ہوا ہے ویسے ہی عباس علیہ السلام کو پر عطا ہوا, بڑا مقام. اور پھر علی. تو یہ ابو طالب کے بیٹے جناب میر انیس نے کہا جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا, چاروں میں جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا, نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. بالکل, نام بڑھتا گیا ایک کے بعد ایک. تو عقیل اس میں سے نساب تھے, جینیولوجسٹ, جو عربوں کی نسلوں کے بارے میں جانتے تھے. اس لیے کوئی حضرت عقیل کے سامنے اپنے نسل کی, اپنے نسب کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا. عقیل فوراً بتا دیتے تھے کہ تمہارا باپ دادا کیا تھا, کون سا قبیلہ تھا, کون سی جنگ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ سب عقیل کو بتا تھا. اس لیے مولا علی علیہ السلام نے عقیل سے کہا تھا کہ ابغنی امراۃ فحولا, میرے لیے ایک شجاع خاتون تلاش کیجیے, وہ قبیلہ کہ جس سے میں ازدواج کروں اس خاتون سے, تو مجھے میرا ایک وارث مل سکے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. اچھا عقیل کتنے بڑے نصاب کیوں نہ ہو, کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت عقیل کے لیے نہیں مولا علی کے لیے نازل ہوئی ہے. تو پھر عقیل سے کیوں کہا مولا علی نے, جبکہ خود مولا علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی حضرت عقیل کے دل اور دماغ میں یہ خیال اسی مشورے کے ذریعے سے ڈالنا چاہتے تھے کہ جب میں اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بیٹا ہو کہ جو حسین کا مددگار ہو, تو آپ بھی ایک بیٹا اس کی پرورش کیجیے تاکہ وہ بھی حسین کا مددگار ہو. علی کے یہاں عباس کی ولادت ہوئی, عقیل کے یہاں مسلم کی ولادت ہوئی.
کربلا میں جو شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو شہید ہے تو مسلم ابن عقیل ہے. سبحان اللہ. اور شبیہ عباس علیہ السلام کہنا یہ پہاڑ جیسی بات ہے. یہ میرے اور آپ میں سے کسی کی حیثیت نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب عباس ہیں. نعوذ باللہ کبھی یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کلنا ہم سب کے سب عباس. حبیب ابن مظاہر اپنے آپ کو عباس نہیں کہہ سکتے, مسلم ابن اوسجہ نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو. عقیل کے بیٹے مسلم کیوں شبیہ ابو الفضل عباس ہیں؟ اس لیے کہ زیارت وہی ہے. کربلا میں ابو الفضل عباس کی زیارت کریں, السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. حضرت عقیل کی زیارت پر کوفہ جائیں, السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. سیم زیارت. اتنی شباہتیں ہیں نا مسلم کے, حضرت مسلم نے عقیل کے فرزند مسلم میں اور مولا علی کے فرزند عباس میں. ایک تو دونوں کی زیارت سیم ہے, دوسرا یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے داماد ہیں مسلم ابن عقیل. تیسرا یہ کہ عباس علیہ السلام کے علم کے بغیر امام حسین کا کوئی جلوس کوئی مجلس پوری نہیں ہے. آپ کو جلوس عزا میں ہو سکتا ہے کوئی تبرک, مثلا جھولا کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے, تعزیہ کبھی ہے یا کبھی نہیں. آپ کو امام حسین علیہ السلام کا کوئی جلوس یہاں میلبرن کے وہاں ایک دنیا کے سرے سے شروع کیجیے, پورا ساؤتھ ایشیا, یہاں پاکستان سے لے کر آگے مڈل ایسٹ, یورپ, ٹورنٹو تک, جہاں کہیں امام حسین علیہ السلام کے نام کا جلوس ہے, کچھ ہو نہ ہو, عباس کے علم کے بغیر حسین کا کوئی جلوس تصور ہی نہیں ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے علم کے بغیر بھی کوئی جلوس ہو جائے. آپ نے کہیں کوئی دنیا کا امام بارگاہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کم از کم کوئی ایک علم شبیہ علم ابو الفضل عباس السلام نہ لگاؤ. یہ تصور نہیں. جیسے عباس کے علم کے بغیر حسین کا کوئی جلوس یا مجلس پوری نہیں ہے, ویسے حضرت مسلم نے عقیل کی سنت ہے جب قریب پہنچ کر سلام نہ کر سکو تو دور سے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جب مسلم نے عقیل کی گردن پہ تلوار چل رہی تھی, دارالامارہ سے فرمایا اے مولا آخری سلام. یہ جو دور سے سلام کرنا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ مجلس کے بعد, یہ سنت مسلم نے عقیل. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ دور سے کیسے سلام کرتے ہیں امام حسین کو, آپ کہیں کہ میں سنت مسلم ابن عقیل پر عمل کر رہا ہوں. مسلم کا مقابلہ ہے مجرم کے ساتھ. جی یہ فقرہ ذہن میں رہ جائے آپ کے. تو اس وقت حضرت عقیل کے مسلم کی ولادت ہوئی, عباس سے علمدار حسین, مسلم ہے سفیر حسین. عزیزوں مسلم کی وہ شہادت ہے, ابھی میں مصائب پر آ رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں تک یہ تاریخ بھی پہنچے. مسلم ابن عقیل کی نسل ختم ہو گئی. مسلم ابن عقیل کے بچوں میں کوئی بھی نہیں بچا, کوئی بھی نہیں بچا. 4 بیٹے ہیں مسلم ابن عقیل کے, ایک بیٹی ہے. مولانا آپ نے کہا کوئی بھی نہیں بچا تو 4 بیٹے شہید ہو گئے, بیٹی بھی. مسلم کی بیٹی ان شہیدوں میں جو شام غریبہ گھوڑوں کی ڈابوں تلے پامال ہوئی. شہیدان کربلا میں جب جنت میں حساب و کتاب میدان محشر میں ہوگا نا, تو جو سب سے زیادہ فخر کرنے والی مائیں ہوں گی وہ شہیدان کربلا کی مائیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مائیں کہیں گی کہ ہمارے بچے قربان ہوئے تھے حسین پر کربلا میں 10 محرم عاشور کے دن. ان سے زیادہ بافخر مائیں کون سی ہوں گی؟ ان ماؤں میں سے کوئی ماں کی کہے گی کہ پروردگار میرا ایک بیٹا حسین کے لیے مارا گیا. کوئی ماں کہے گی کہ میرے 2 بیٹے مارے گئے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا 2 بچے مارے گئے. فقط واحد بی بی رقیہ مسلم ابن عقیل کی زوجہ وہ ہوں گی جو کہیں گی پروردگار میرے 5 بچے, میرے 5 بچے فاطمہ کے بچے پر قربان ہوں. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرما. اصل مجلس عزا یہ ہے ہی رونا گریا. جو نہ رو سکے وہ اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار میرے دل کو تو اتنا نرم کر دے, تزکیہ نفس حاصل ہو جائے کہ میں حسین پر رو سکوں. کچھ گناہ ہیں
ایسے کہ جن کی وجہ سے دل سخت ہے اور نہیں رو پاتے، اللہ سے معافی مانگیں۔ حقوق العباد میں سے کسی کا حق غصب کیا ہے، اس سے معافی مانگیں، تاکہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لائق بنائے کہ حسین پر رو سکیں۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ باہر والے کے ساتھ کوئی حق تلفی کی ہو، گھر کے اندر شوہر نے زوجہ کے ساتھ، زوجہ نے شوہر کے ساتھ، راضی کریں انشاءاللہ۔ کیا خان بات ہے، میں نے بھی کیا کہا تھا، شوہر اور زوجہ دونوں مل کر اللہ کے لیے چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کی زوجہ سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل اور رقیہ بنت علی، علی کی بیٹی ہیں، 2 بچے مسلم کے عاشور کے دن شہید ہوئے۔ 2 بچے مسلم کے وہ ہیں کہ جو عاشور کے دن شہید، 2 بچے اور وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر ایک تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے اور پھر زندان میں ڈال دیے گئے، اور ایک تاریخ روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 4 بچے اصل میں ماں کے ساتھ تھے، 2 شہید ہو گئے عاشور کے دن اور 2 شام غریبہ بکھر گئے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ بچے کہاں ہیں۔ اور چلتے چلتے جب پہنچے مسیب کے مقام پر، گرفتار ہوئے وہاں سے اور اس کے بعد زندان میں ڈال دیے گئے، اور پھر زندان بان نے جب چھوڑا اور پہنچے اس مقام پر کہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی، آج بھی مسیب کے مقام پر طفلان مسلم کا روضہ ہے، اور دونوں بچوں کی زیارت کیا ہے، السلام علیکم ایھا الغریبان ابن الغریب، اے 2 غریب بچوں جو ایک غریب باپ کے بیٹے ہو، آپ پر سلام۔ ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک 9 برس کا ہے، 11 برس کا ہے۔ ان 2 بچوں کی زیارت میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، کتنا سخت جملہ ہے یہ، سلام ان 2 بچوں پر کہ جو ذبیح ہیں، جنہیں ذبح کیا گیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن اسماعیل کو اللہ نے بچایا، گوسفند آیا تھا، لیکن یہ 2 بچے ان کے سر تن سے جدا ہو گئے، اور وہ بھی اس کیفیت میں جدا ہوئے کہ ایک بھائی کہتا تھا کہ میرے سامنے نہ مارا۔ دیکھیں جو اتنے چھوٹے بچے ہوں تو سامنے جانور بھی ذبح ہو رہا ہو تو بڑی سخت کیفیت ہوتی ہے۔ چلائے گئے کہ بھائی ذبح ہو رہا ہے دوسرے بھائی کے سامنے، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ آج میں چاہتا تھا کہ خاندان مسلم بن عقیل کا ذکر ہو، بچوں کو پتہ چلے حق ہے اس خاندان کا، خدا کی قسم حق ہے اس خاندان کا۔ 4 بچے شہید اور بیٹی شہید، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال شام غریبہ۔ مسلم ابن عقیل، وقت نہیں بچا زیادہ کہ میں تفصیل میں جاؤں، جب امام حسین کے حکم سے کوفہ پہنچے تو نماز جب لوگوں نے پڑھی ہے نا تو ایک ایک صف میں 1000 لوگ کھڑے ہوئے تھے، بصیرت نہیں ان لوگوں میں، ظاہری چکا چون سے آ گئے ہیں۔ جب اصل امتحان کا وقت پڑا تو چلے گئے، کاش ہم اپنے امام وقت کے لیے اپنے آپ کو نصرت کے لیے تیار کر سکیں۔ حب دنیا بیچ میں نہ آ جائے، لالچ بیچ میں نہ آ جائے، خوف بیچ میں نہ آ جائے، یہ سب درس ہے ہمارے لیے۔ 18 صفیں تھی، ہر صف میں 1000 لوگ، کتنے ہو گئے 18000۔ جب آخری عشاء کی نماز پڑھائی ہے نا مسلم نے تو 18 لوگ بھی نہیں تھے، فقط ایک شخص تھا آخر میں جو فرار کرنے والوں میں سے، وہ رکا، اس نے اپنے چپل کو پہنتے ہوئے، مسلم کی نماز ختم ہوئی، کہا میں اس لیے رکا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ فلاں ایک جگہ ہے، اس جگہ سے آپ اگر دیوار سے چلے جائیں گے تو کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، آپ کوفہ سے چلے جائیں۔ یہ کہہ کے چلا گیا وہ بھی۔ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقام ان سے سنا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی سب سے بڑی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل سے یہ کہا تھا کہ آپ کوفہ پہنچیں، آپ کی مصلحت سمجھیں، آپ مصلحت میں تو صلح کریں، آپ مصلحت میں سمجھیں تو جنگ کریں۔ یعنی خود امام معصوم حجت خدا لسان اللہ ناطق ید اللہ الباسطہ عین اللہ ناظرہ حسین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی آپ کے حوالے کی۔ کیا شان ہے، کیا امام معصوم اپنی مرضی کا کسی کو نمائندہ بنا دے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ مصلحت میں سمجھے صلح کرنے، مصلحت میں سمجھے جنگ کریں۔ اب مسلم عقیل تنہا ہے، کوفہ کی گلیوں میں ہے، کوفہ میں اس وقت ہزاروں عورتیں رہ رہی ہوں گی، لیکن ایک عورت ایسی ہے کہ جس نے مسلم کو پناہ دی، اللہ نے اس بیوی کا نام زندہ رکھا ہے، طوعہ نام ہے اس کا۔ امام حسین کا کوئی اشرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ طوعہ کا ذکر نہ ہو جائے۔ یہ کتنی سیکھنے کی باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک انسان کے جو اپنے آپ کو خلوص سے امام حسین کے لیے وقف کر دے تو
ہزاروں عورتوں میں اس وقت جہاں کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں، کوفہ کی ایک گلی میں رہنے والی عورت کا نام آج 1400 برس بعد بھی زندہ ہے۔ مسلم بن عقیل ایک جگہ آ کے بیٹھ گئے، بس آپ رو بھی چکے ہیں، مزید گریے کے لیے آمادہ ہیں، آ کے بیٹھ گئے، خستہ تھے بہت۔ ایک خاتون توآ باہر نکلی، دیکھا کہ ایک مرد ہے میرے گھر کے سامنے۔ میں کہتا ہوں کیا کلیجے پر چھریاں چل گئی ہوں گی جب اس خاتون نے یہ کہا کہ میں ایک عزت دار خاتون ہوں اور ایک نامحرم مرد کا اس وقت میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ مسلم نے لبھائے مبارک پر اشارہ کیا کہ پیاسا ہوں بہت۔ وہ اندر سے گئی، پانی لے کر آئی، پانی پیش کیا، دیکھنے لگی، اب تک گئے نہیں مسلم، کہا پانی آپ نے پی لیا، آپ جاتے نہیں؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ کہا اہل کوفہ میں سے نہیں ہے، کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، کوفہ کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا دیکھو اگر کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو تو اسی وقت خاتون نے نصیحت کرنا چاہیے، اسی وقت یہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، آج کل یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شہر میں میرے مولا حسین کا ایک سفیر آیا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے۔ مسلم نے پوچھا کہ اس کا نام معلوم ہے آپ کو؟ کہا مجھے میرے مولا کے سفیر کا نام کیسے نہ معلوم ہو؟ مسلم ابن عقیل، عقیل کا بیٹا ہے۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ انا مسلم ابن عقیل۔ کیا مظلومیت ہے سفیر حسین آقا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی۔ آج کربلا کی پہلی قربانی کا ذکر ہے جو محرم سے پہلے 9 ذی الحجہ کو کوفہ میں شہید ہوئے، یہاں سے کربلا کی شہادتوں کا آغاز ہے۔ قدموں میں گر کر کہا ارے آپ میرے مولا کے سفیر ہیں، جلدی گھر میں تشریف لائیے گا۔ اپنے گھر میں لے گئے، اس کے گھر میں ایک تہخانہ تھا سرداب، وہاں جا کر چھپا کے رکھ دیا کہ آپ یہاں پر عبادت کیجئے۔ اب اس خاتون کا ایک بیٹا ہے جو اشعث نام کے ایک دشمن اہل بیت سے ایک مرتبہ ان کا ازدواج ہوا تھا، تو وہاں سے ایک بیٹا تھا، اس کے خون میں وہی دشمنی اہل بیت ہے۔ گھر پر آیا تھکا ہرا، کہہ رہا ہے کہ میں مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا ہوں، انعام رکھا ہے بہت ابن زیاد نے۔ تھوڑا سا شک ہوا کہ ماں کچھ چھپانا چاہتی ہے، سرداب میں مجھے جانے نہیں دیتی۔ غور کیا، اندر جا کر دیکھا ایک جوان شخص 40 سال کا سن لکھا ہوا ہے اس کے قریب قریب کا، مسلم بن عقیل عبادت میں مصروف ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ تو مسلم بن عقیل وہی ہے کہ جنہیں میں اپنے شہر میں تلاش کر رہا ہوں۔ گیا اطلاع دی، صبح کی اور فوجیں آئیں، ابن زیاد نے فوجیں بھیجی ہیں، مسلم بن عقیل نے لباس شہادت پہنا، اپنے آپ کو تیار کیا، تلوار کو حمائل کیا، باہر جانا چاہتے تھے تو مومنہ نے کہا کہ آپ گھر میں رہ کر یہیں دروازے سے جہاد فرمائیے، باہر جائیں گے تو دشمنوں میں گھر جائیں گے۔ کہ یہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تیری چادر محفوظ نہیں رہے، اگر میں گھر میں رہ کر لڑتا رہا تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے۔ میں کہوں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم، کاش شام غریبہ ہوتے، حسین کی بہنوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی تھیں۔ وہ امتحان جو مسلم کے لیے دینا سخت تھا، میرا بیمار امام سید الساجدین زین العابدین قربان میں اپنے مولا پر۔ باہر گئے، مسلم بن عقیل دشمنوں میں گھیرے ہوئے ہیں، دھوکے سے گرفتار کیا گیا تاریخ میں، اس لیے کہ مسلم کے لیے یہ فقط خطابت میں نہیں کہہ رہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح کتابوں میں، کہ مسلم بن عقیل پکڑ کر ان ظالموں کو، ان بے حیا فوجیوں کو پکڑتے تھے، اٹھا اٹھا کے دیوار پہ مار رہے تھے۔ یہ شجاعت ہے، حیدر کرار گویا مسلم میں جھلک رہی تھی۔ گڑھا کھودا گیا، مسلم وہاں پر پہنچے، اوپر ایک چادر بچھائی گئی تھی، مسلم اس گڑھے میں گرے۔ پھر اللہ جانے کتنی تلواریں، کتنے نیزے، کتنے پتھر حضرت مسلم بن عقیل پر پڑتے رہے، ان کے ہونٹ کٹ گئے تھے، چہرہ کٹ گیا تھا۔ مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ وقفے وقفے سے روتے رہے، میں چاہتا ہوں تسلسل میں پڑھتا رہوں بس مسائل۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، کسی نے کہا کہ امیر کو سلام تو کرو، کہ مالی امیر سول حسین، خبردار
میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے, ہونٹ کٹے ہوئے تھے, خون جاری تھا. بس یہی سوال ہے جو میرے بیمار امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا مسلم بھی دربار میں آئے تھے اور آپ بھی دربار کوفہ میں گئے تھے, مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو, آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے, لیکن مولا جب آپ آئے تھے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی, آپ کی کمر خم تھی, آپ کی نظریں اٹھتی نہیں تھی, مولا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ امام نے کہا تو نے یہ تو دیکھ لیا لیکن یہ نہ دیکھا مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے, مسلم کے ساتھ ان کی بہنیں نہیں تھیں. سجاد جب دربار میں پہنچے تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں سجاد کے ساتھ تھیں, زینب کا سر کھلا ہوا تھا, سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے. سجاد اپنی گردن کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ بکیر بن حمران کے باپ کو مارا تھا مسلم ابن عقیل نے صبح کو. ابن زیاد نے اسی سے کہا کہ جا اپنے باپ کا انتقام لے, تیرے باپ کو مارا نا مسلم نے, جا باپ کا انتقام لے, دارالامارہ پر لے جا, سر تن سے جدا کر دے. وہ گیا اور تلوار چلانا چاہتا تھا, ہاتھ کانپے, واپس آ گیا. کہتا ہے تلوار میں نہیں چلا سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسی تلوار اٹھاتا ہوں تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آتا ہے, اور رسول اللہ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مسلم نے کیا خطا کی ہے. ابن زیاد نے کہا لگتا ہے تیرا وہم ہے, گمان ہے, واپس جا. اوپر گیا, اتنے میں مسلم نخیل جو کہ دارالامارہ پر تھے نا, تو 9 ذیلحج کو شہادت ہے, 10 کو عید ہے, تو دیکھا کہ کوفہ کے بازاروں میں لوگ نئے نئے لباس خرید رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. مسلم نے اور کوفہ والوں کو مخاطب کیا کہ دیکھو کوفہ والوں, کچھ دنوں بعد میرے 2 بچے یہاں پر آئیں گے, وہ تمہارے مہمان ہوں گے, ان کا خیال رکھنا. مسلم کی گردن پر تلوار چلنے والی تھی, دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین راہ میں تھے کھڑے ہوئے, وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. صحابیوں نے کہا کہ مولا یہ آپ نے اچانک کیوں مسلم کو سلام کیا؟ کہا بھی اس وقت دارالامارہ میں مسلم کی گردن پر تلوار چلی ہے, مسلم نے دور سے مجھے سلام کیا ہے, میں نے سلام کا جواب دیا ہے. عزیزوں بڑی شباہت ہے حسین میں اور مسلم میں. حسین بھی شہید, مسلم بھی شہید, مسلم بھی غریب الوطن, حسین غریب الوطن. حسین کا لاشا پامال ہوا, مسلم کا لاشا جانتے ہو کیسے پامال ہوا؟ جب کوفہ سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے بتایا ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں گرا رہے تھے. یہ ساری شباہتیں ذہن میں آ گئیں. مسلم بھی پیاسے, حسین بھی پیاسے. حسین کا لاشا پامال, مسلم کا لاشا پامال. اب یہاں رونے کی بات ہے, میں تمام کر رہا ہوں بات کو. ایک فرق ہے, لیکن فرق یہ کہ جیسے مسلم شہید ہوئے نا, حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلایا. یتیمہ کو بٹھایا, گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگے. حمیدہ اس بی بی کا نام ہے. فرمایا ہے آقا حسین آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کا پیار کیا جاتا ہے. حسین نے سینے سے لگا کر کہا آج سے تیرا بابا حسین ہے. گوشوارے بہنائے. میں کہوں گا مولا کا سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے, کچھ دیر کے لیے جدا کر دیجیے گا. حمیدہ یتیم ہوئی, حسین نے تسلی دی. سکینہ یتیم ہوئی, شیبہ کا تماچے مارے, دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, گوشوارے چھین لیے گئے, کانوں سے لہو بہتا رہا. آخری فقرہ کہہ دوں تاکہ طفلان مسلم کے لیے بھی ایک جملہ ہو جائے. بس عزیزوں, بعد میں طفلان مسلم کو جب گرفتار کیا گیا تو نہر کے قریب لے گیا تھا حارث. اس نے بھی ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کیے, دونوں کے لاشیں نہر کے حوالے کر دیے تھے اور دونوں کا سر لے کر آیا تھا ابن زیاد کے پاس. اللہ اکبر. مسلم کی زوجہ کربلا میں تھی نا, جب وہ آئیں داخل ہوئی تو دیکھا دارالامارہ پر مسلم کا لاشا آویزہ ہے. سلام کیا, اے میرے شہید والی آپ پر سلام ہو, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2 بچے جو میرے ساتھ تھے وہ میں نے قربان کر دیے, 2 بچے آپ کے ساتھ بھی تھے, وہ کہاں پر ہیں؟ ماں خبر چاہتی ہے. محمد اور ابراہیم اور محمد کربلا میں مارے گئے, ان کے لاشیں اٹھانے والے تو تھے لیکن محمد اور ابراہیم کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. سلام اس مسلم پر کہ جس کی یتیمہ بھی پامال ہوتی رہی, جس کے بچے ذبح ہوتے رہے. یا عبد اللہ
جیسے دور سے مسلم نے پکارا تھا ویسے پکارے یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی عجائبنا. نام امام حسین بنی وجینا عند اللہ اشفعنا. اور بہتر زیارت امام حسین کے لیے وجینا اشفعنا. ایک مرتبہ اور ساتھ مل کر یا وجینا عند اللہ اشفعنا عند اللہ.